نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى عذاب قبر کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم لوگ موت کی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، موت میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، گرفتار ہو رہے ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ، کیا کہیں گے اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون آج تم جزا دیے جاؤ گے عذاب الہون ذلت کا عذاب۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں الہون هو الہوان، کہ ہون کیا ہے؟ ہوان یعنی ذلت، والہون اور ہون اگر آئے یعنی ہون تو ذلت ہے اور ہون کیا ہے؟ الرفق نرمی کرنا، یعنی لفظ کی شکل ایک ہی ہے لیکن زبر پیش میں فرق ہے۔ وقولہ جل ذکرہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سنعذبہم مرتین ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لے جایا جائے گا۔ 2 دفعہ کون سا؟ یعنی کفار کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، پھر قبر میں، اور پھر عذاب عظیم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی تفسیر بالکل واضح ہے کہ ایک عذاب دنیا کا اور دوسرا قبر کا اور تیسرا قیامت کا عذاب عظیم۔ وقولہ تعالی وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب نے گھیر لیا۔ النار کیا ہے وہ عذاب؟ آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب قیامت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ آل فرعون ڈوب کے مری تھی نا پانی میں، تو پانی میں کون سی آگ ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو وہاں بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ بڑی دلیری سے کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں عذاب قبر لکھا ہے؟ اگر لفظ قبر نہیں لکھا تو ان عذابوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آل فرعون اس وقت کہاں ہے؟ خواہ وہ پانی کے سمندر میں ہی اس کے ذرات ہیں، لیکن پانی بھی تو آگ بن جاتا ہے نا، پانی میں بھی تو صلاحیت موجود ہے کہ جس سے آگ نکل سکتی ہے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اتیا تو پھر لایا جاتا ہے، ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ، تو اس وقت جب مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا معنی کیا ہے؟ یہی جو قرآن پاک کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس ثابت بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ جم گیا، استقامت اختیار کی اس نے توحید پر، یہی توحید اس کو قبر میں کام دے گی، اور قبر میں وہ فرشتوں کے سوال سے گھبرائے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ استقامت کے ساتھ جمع رہے گا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ بہذا وزاد یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر، اور شعبہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی عذاب قبر کے بارے میں۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنی ابی عن صالح حدثنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقیل له تدعوا امواتا فقال ما انتم باسمع منه ولكن لا يجيبون، کہ بدر کے جو کنواں تھا، اندھا کنواں جس میں کافر ڈالے گئے تھے، تو آپ نے ان کو جھانک کے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، فقالا تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع تم کچھ زیادہ نہیں سنتے منہم ان سے، ولکن لا یجیبون لیکن مردے جواب نہیں دے سکتے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لهم حق، اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ کی کیا آتا ہے؟ آپ نے ان کنویں والوں سے کیا فرمایا کہ یہ اب جانتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ تھا، یعنی جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ تھا۔ وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے۔ یعنی حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ مردے سنتے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سنوانا ہمارے سنوانے سے مختلف ہے۔ یعنی آپ نے جب ان کو خطاب کیا تو آپ کا خطاب ان کو سنوایا جا رہا تھا،
حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر کہ اس کے بعد جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد دعا مانگتے دیکھا تو آپ عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے تھے. وزاد غندر عذاب القبر حق، اور غندر کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے بالکل برحق ہے. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما تقول، حضرت اسماء یہ حدیث روایت کرتی ہیں کیا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطیباً خطبہ دینے کو، فذکر فتنۃ القبر تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر کیا، التی یفتتن فیہا المرء جس میں ایک انسان آزمایا جاتا ہے، یعنی اس امتحان کو ہر ایک کو پار کرنا ہے. فلما ذکر ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر کیا، ضج المسلمون ضجۃ تو مسلمان چیخ چیخ کے رونے لگے. ظاہر ہے ان کو آپ کی بات ایسے تھوڑی لگتی تھی جیسے ہم کو لگتی ہے کہ دل پہ اترے ہی نہ، وہ آپ کی ہر بات کو سچ سمجھتے تھے. لہٰذا جب آپ نے یہ فرمایا تو مسلمان چیخ چیخ کے دھاڑے مار مار کے روئے کہ ہم میں سے ہر شخص آزمایا جائے گا اور ہر ایک کو یہ دن دیکھنا ہوگا. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت مردہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکانی دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان پھر کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا. قال قتادہ وذکر لنا انہ یفسح له فی قبری. قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے. ثم رجع الى حدیث انس پھر حدیث انس پہ آتے ہیں. قال وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنی سنائی باتیں. فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ اس وقت منافق کو کہا جائے گا نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً ایک مار ایک لوہے کے ہتھوڑے سے ایسی ماری جائے گی، فَيَصِيحُ صَيْحَةً ایسا چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ ثَقَلَيْنِ کہ انسان و جن کے سوا ہر چیز سنے گی.